السلام علیکم۔ آج میں اپنی 12ویں جماعت کے بچوں کو MIL اردو سے ایک عنوان پڑھانے جا رہی ہوں جو کہ ہے خطوط نویسی، یعنی خط کس طرح لکھی جاتی ہے اور اس کے کتنے حصے ہوتے ہیں اور ایک خط کو لکھنے میں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ خطوط نویسی یا خط و کتابت سے انشا پروازی کی ایک شکل مانی جاتی ہے، یعنی کہ جب دو آدمی آپس میں باتیں کرتے ہیں تو اپنی بات ایک دوسرے تک بول کر پہنچاتے ہیں، اسے ہم گفتگو کہتے ہیں، یعنی بات چیت کرنا۔ بولنے والے کو متکلم اور سننے والے کو مخاطب کہتے ہیں، یعنی کہ جو شخص بول رہا ہے وہ کسی سے مخاطب ہو کر باتیں کر رہا ہے۔ جب دو آدمیوں کے درمیان گفتگو ہوتی ہے تو دونوں باری میں متکلم اور مخاطب بنتے رہتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے سوالوں کا جواب دیتے رہتے ہیں۔ خط لکھنے کے دو طریقے ہیں، یا کسی کو اپنی بات دوسروں تک پہنچانا، وہ بھی تحریر کے ذریعے یعنی لکھنے کے ذریعے کسی کو اپنا میسج پہنچانا یا کوئی بات کو پہنچانا جسے ہم لکھ کر ان تک پہنچائے تو یہ خطوط نویسی کہلاتی ہے۔ خط لکھتے وقت اپنے مخاطب کے مرتبہ کا لحاظ رکھنا نہایت ہی ضروری مانا جاتا ہے۔ اگر مخاطب بڑا ہو، یعنی ہم جس سے باتیں کر رہے ہوں وہ ہم سے اگر بڑا ہو تو اس کی بزرگی کی شایان القاب و آداب لکھے جاتے ہیں۔ اگر برابر والے کو یعنی کہ ہم عمر ہو اسے اگر خط لکھا جائے تو برابری اور بے تکلف کی شان ظاہر ہونی چاہیے۔ اپنے چھوٹوں کو اس طرح مخاطب کرنا چاہیے جس میں شفقت و محبت ظاہر ہو۔ خطوط نویسی ایک طرح کے خاص فن ہے جس میں دوسرے شخص پر اپنا دلی منشا بذریعہ تحریر ظاہر کیا جاتا ہے، یعنی لکھ کر۔ تحریر مطلب لکھنا۔ جو خط لکھ رہا ہے یعنی کہ خط لکھنے والے کو ہم کاتب کہتے ہیں، اور جو عبارت لکھی جائے یعنی کہ جو ان کے بارے میں ہم لکھ رہے ہیں اسے مکتوب یا خط یا چٹھی کہا جاتا ہے۔ اور جس کے نام خط لکھا جائے، یعنی اگر ہم کسی کو خط لکھ رہے ہیں یا کسی دوسرے کا نام ہم خط بھیج رہے ہیں تو اس کو ہم مکتوب علیہ کہتے ہیں، یعنی لکھنے والے کو کاتب، جو ہم لکھ رہے ہیں اسے مکتوب یا خط یا چٹھی کہتے ہیں، اور جس کے نام ہم خط لکھ رہے ہیں اسے مکتوب علیہ کہتے ہیں۔ خط لکھنے میں خستہ اور موزوں الفاظ، دلچسپ عبارت، مختصر مضمون اور حفظ مراتب کا لحاظ رکھنا نہایت ہی ضروری مانا جاتا ہے۔ خط نویسی کی کچھ ضروری آداب بھی ہیں، جیسے خط تحریری گفتگو ہے جسے ہم لکھ کر پیش کرتے ہیں، اس لیے اس میں وہی بے تکلفی اور بے ساختگی ہونی چاہیے جو گفتگو میں ہوتی ہے۔ خط کا طرز تحریر ایسا ہو جسے دو آدمی باتیں کر رہے ہوں۔ خط میں چونکہ کسی ضروری مطلب کا اظہار کے لیے ہوتا ہے تو اس میں عبارت یا لکھاوٹ یا تحریری صاف، سادہ اور آسان ہونا چاہیے۔
تاکہ مکتوب علیہ یعنی جس کے نام ہم خط لکھ رہے ہیں اس پر مفہوم واضح ہو جائے اور وہ کسی شک و شبہ کا اسے آسانی سے پڑھ سکے۔ تیسرا ہے خط میں کام کی باتیں ہی ہونی چاہیے، فضول باتوں سے جن کی وجہ سے الجھاؤ پیدا ہو یا وقت ضائع ہو، اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ خطوط کا طرز تحریر مکتوب علیہ کے استعداد علمی کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جسے خط لکھ رہے ہوں وہ کافی پڑھا لکھا ہو یا جانکار ہو، اسی لیے کم پڑھے لکھے آدمی کے یا کاروباری خطوں میں ادبی شان اور عالمانہ انداز اختیار کرنا بالکل نامناسب اور فضول مانا جاتا ہے۔ اسی طرح خط کے کچھ حصے ہوتے ہیں جو ایک خط کو لکھنے کے لیے نہایت ہی اہم مانا جاتا ہے، جس میں پہلا ہے ابتدا، یعنی کہ خط کی شروعات ہم کس طرح سے کرتے ہیں۔ تو چونکہ ہم شروعات جیسے ادر کاسٹ یا پھر الگ مذہب کے لوگ ہوتے ہیں وہ اوم یا اس طرح سے شروعات کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں تو اس میں شروعات میں بسم اللہ یا پھر شارٹ میں 7 8 6 اس طرح سے کئی لوگ کرتے ہیں، کئی لوگ نہیں بھی کرتے، تو یہ ضروری نہیں ہے، لیکن کئی خطوں میں اسے دیکھا گیا ہے۔ دوسرا ہے اس میں نام و پتہ، کاتب و تاریخ و تحریر، یعنی کہ جب ہم خط لکھنے کی شروعات کرتے ہیں تو ہمارے داہنا طرف لکھنے والے کے جسے لکھ رہے ہیں اس کا نام، پتہ، تاریخ اور تحریر، یہ ساری چیزوں کو لکھنا ضروری ہوتا ہے۔ دوسرا نیکسٹ ہے القاب۔ اس کے القاب کیا ہے؟ اس کے ذریعے مکتوب علیہ کو مخاطب کیا جاتا ہے، یعنی کہ جسے ہم خط لکھ رہے ہیں اس سے ہم خط کے ذریعے مخاطب ہوتے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کاتب کا مکتوب علیہ سے کیا رشتہ اور تعلق ہے جسے ہم خط لکھ رہے ہیں۔ القاب کو مکتوب علیہ کے رتبہ اور حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے۔ پہلے زمانے میں لوگ بڑے طویل یا رنگین القاب لکھتے تھے، لیکن آج کل القاب کا مختصر اور سادہ ہونا ہی خط کی خوبی سمجھا جاتا ہے، اور اس القاب کے بدلاؤ میں مرزا غالب کا بھی بہت بڑا حصہ ہے کہ انہوں نے القاب کو، بہت بڑے بڑے القاب کو چھوٹا کرنے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ تو القاب یہ ہوئے۔ دوسرا ہو گیا آداب۔ آداب میں ہم جسے خط لکھ رہے ہیں اسے مان لیجئے کہ اگر ہم کسی اپنے رشتہ دار کو خط لکھ رہے ہیں تو آداب میں ہم خوش رہو، سلامت رہو، شادمان رہو، اس طرح کے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ہوئے آداب۔ اب ہو گیا غرض و غایت یا مضمون خط، یعنی کہ ہم جسے کس مقصد سے مکتوب علیہ کو خط لکھ رہے ہیں اس مقصد کا اظہار اپنے خط میں کرنا۔ پانچواں ہو گیا خاتمہ۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں خط کو ختم کرنے کے بارے میں کوئی اشارہ کیا جاتا ہے۔ اس حصے کے آخر میں کاتب اپنا نام لکھتا ہے، یعنی جو لکھ رہا ہے لاسٹ میں وہاں اپنا نام لکھتا ہے، لیکن اس سے پہلے 1-2 فقرے اس طرح کے لکھا جاتا ہے جس سے کاتب کا مکتوب علیہ سے تعلق ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے چھٹا پوائنٹ جو کہ نام، پتہ، مکتوب علیہ۔ پھر لاسٹ میں جب سارے چیزوں کو ہم ایک خط میں ڈال چکے ہوتے ہیں تو لاسٹ پوائنٹ آتا ہے کہ ہم جسے خط لکھ رہے ہیں اس کا نام، پتہ اور مکتوب علیہ کا پورا ایڈریس، ڈیٹ، یہ سب
لکھا جاتا ہے۔ تو یہ ہوئے خط کے 6 حصے جو ایک خط کو لکھنے میں نہایت ہی اہم مانا جاتا ہے، اور ایک خط کو لکھنے کے لیے ان سبھی چیزوں کا ہونا نہایت ہی ضروری ہوتا ہے۔ ہمارے نصاب میں بہت طرح کے خط کا، یہاں جیسے اپنے والد کو ایک خط لکھیے جس میں اپنے انٹر کے امتحان کی تیاری سے آگاہ کیجیے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ شروع میں نام، پتہ، کاتب و تاریخ و تحریر۔ تو نام دیا ہوا ہے کبیریہ کالج، پتہ دیا ہوا ہے ذاکر نگر جمشید پور، تاریخ دیا ہوا ہے 22 جنوری 2010۔ یہ ہوا یہ پہلا پوائنٹ۔ یہ القاب ہوئے، محترم والد صاحب السلام علیکم۔ تو یہ دوسرا پوائنٹ ہوا۔ اور تیسرا آداب، یعنی کہ شروعات میں خیر و عافیت و دعا کی جو باتیں ہوتی ہیں، القاب کے بعد چند دعائیں فقرے لکھے جاتے ہیں، یہ ہو گئے آداب۔ غرض و غایت یا مضمون یہ خط، یا پھر کہیں کہ خط کا کیا مقصد ہے، کس مقصد کے تحت ہم کسی کو خط لکھ رہے ہیں، تو اس کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد خاتمہ اس میں ختم کرنے کا اشارہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد سب سے آخری اور لاسٹ پوائنٹ ہے نام، پتہ اور مکتوب علیہ۔ تو اسی طرح سے ایک اگر ہم لوگوں کو ایگزام میں یا امتحان میں اس طرح کے خط نویسی، اس میں سے ایک کوشچن آئے گا جو کہ 6 یا 8 نمبر کا آتا ہے، تو آپ لوگ اس پوائنٹ کو، یہ 6 پوائنٹ کو اس کو اچھے سے یاد کر لیجئے۔ اسی کے حساب سے سارے خط کو لکھا جاتا ہے۔